وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام کی خدمت میں خاکسار ایک مخالف کی ایک ویڈیو کا جواب لے کر حاضر ہے۔ یہ جناب ہیں ضیاء رسول امینی صاحب، اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں تمام وہ خصلتیں جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کرتی ہیں۔ ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں تبدیلیاں کر دی ہیں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور بزرگان امت کی کتب میں تبدیلیاں کرنے کا جو سہرا ہے وہ انہی کے علماء پر جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا دوست محمد صاحب شاہد نے رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا ٹائٹل تھا اسلامی لٹریچر میں خوفناک تحریف۔ تو بہت سی تبدیلیاں ان علماء نے صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت میں اسلامی لٹریچر میں کر دی، اور وہ باتیں ہماری طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے گویا اپنے لٹریچر میں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے وہ جماعت کی طرف سے شائع شدہ جو تذکرہ ہے اس پر اعتراض اٹھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تذکرہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ یہ جو تذکرہ ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب ہیں ان میں جو آپ کے الہامات تھے، آپ کے رویا کشوف تھے، اس کو جمع کر کے کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے، اور پہلی مرتبہ یہ سن 1935 میں شائع ہوا تھا۔ اور اس میں جب یہ شائع ہوا ہے تو یہ بہت کم تعداد میں تھا، اور یہ جو ضیاء رسول صاحب ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے اس کی کاپی کب دیکھی۔ اب یہ ان کی کاپی ان کے ہاتھ میں آئی ہے، کیونکہ اس وقت یہ علماء کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی کتاب اس طرح سے شائع ہوئی ہے۔ البتہ جب اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو پھر یہ زیادہ تر منظر عام پر آیا، چونکہ لوگوں سے کا مطالبہ ہو رہا تھا کہ اس کو شائع کیا جائے، اور اس دوسرے ایڈیشن کے بعد تیسرا بھی اور پھر چوتھا ایڈیشن بھی شائع ہوا۔ 4 ایڈیشن اس کے شائع ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ضیاء رسول ہے یہ اس قدر جھوٹا انسان ہے، اور اس نے ایک فرضی کہانی بنا کر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی ہے۔ ایک لائن، ایک عبارت جو کہ آپ کے الہام کی تھی، وہ اس تذکرے میں سے جو دوسرا ایڈیشن شائع ہوا اس میں سے وہ مس پرنٹ ہو گئی ہے، اس میں وہ لکھی نہیں جا سکی، اور چونکہ اس کے بعد کے جو ایڈیشن ہیں وہ بھی اسی سے کاپی ہوئے، لہذا یہ عبارت وہاں سے لکھنے سے رہ گئی، اور اس شخص نے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی بنا دی، اور یہ کہا کہ یہ جو لائن ہے جس کی عبارت اس طرح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام درج ہے کہ صبح پیر کے دن میں نے خواب میں دیکھا
کہ امام الدین کی کنچنی بیوی گر پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے یہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب خلافت کے بعد جو تذکرہ شائع ہوا اس میں سے یہ عبارت نکال دی ہے، کیونکہ آپ کی جو بیوی تھیں ان کا تعلق مرزا امام دین کے خاندان سے تھا۔ یہ اس کے پیچھے اس نے کہانی بتائی ہے، حالانکہ اس جو سچائی کو اس نے چھپا دیا ہے۔ جب یہ سن 1935 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا ہے تو اس میں یہ عبارت موجود تھی بالکل، اور وہ جو 591 صفحہ ہے اس میں یہ عبارت موجود تھی، لیکن جو ایڈیشن اس کا دوسرا شائع ہوا سن 1956 میں، اس میں سے یہ جو لائن تھی یہ سہون چھوٹ گئی ہوئی ہے، اور میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ وہ تذکرہ ہے جو سن 1956 میں شائع ہوا تھا۔ اس کا سکین بھی آپ دیکھ لیجئے، اور اس کا جو صفحہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہ عبارت جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس کے صفحہ نمبر 584 میں وہ درج ہے۔ تزلزل در ایوان کسری فتاد، یہ جو عبارت تھی اس کے نیچے جو یہ الہام درج تھا اس میں جو کہ صفحہ نمبر 584 بنتا ہے دوسرے ایڈیشن کا، اس میں سے وہ عبارت کہ صبح پیر کے دن میں نے خواب میں دیکھا کہ امام دین کی کنچنی بیوی گر پڑی ہوئی ہے، یہ اسی میں ہی وہ جملہ یہ الہام رہ گیا ہوا ہے لکھنے سے۔ اور چونکہ اس کے بعد اسی ایڈیشن سے آگے ایڈیشن شائع ہوئے تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہاں ایک الہام چھوٹ چکا ہوا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے بعد یہ لائن نکالی گئی ہے، یہ بالکل جھوٹ اور کذب بیانی پر منتج ہے، کیونکہ اس کا جو تیسرا ایڈیشن ہے وہ سن 1969 میں شائع ہوا ہے، اس میں بھی یہ لائن نہیں ہے، چونکہ دوسرے ایڈیشن میں چھوٹ گئی، تیسرے ایڈیشن میں بھی وہ لائن چھوٹ گئی، آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لائن نہیں ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب کب ہوتا ہے؟ سن 1982 میں، اور اس شخص نے اتنا جھوٹ بولا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جھوٹوں کا سردار کہلانے کے قابل ہے یہ شخص، کہ جی حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے انتخاب کے بعد یہ لائن نکالی گئی ہے اور یہ الہام نکالا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں تذکرہ شائع ہی نہیں ہوا، اس قدر جھوٹ بولا ہے اس شخص نے۔ اس کا تیسرا ایڈیشن سن 1969 میں شائع ہوا، اور جو حالیہ ایڈیشن ہے جس کا یہ حوالہ لے کر بات کر رہا ہے یہ سن 2004 میں شائع ہوا ہے، جبکہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی وفات 2003 میں ہوئی۔ تو اتنی فرضی کہانی اس شخص نے بنا دی ہے ایک صحف کی بنا پر کہ ایک لائن اس میں سے چھوٹ گئی ہے، تو کوئی بات نہیں محترم، ہمارے علم میں آ گئی ہے، نیکسٹ ایڈیشن میں آپ کو یہ لائن مل جائے گی، فکر نہ کریں آپ، اور بھی کچھ جو اس میں غلطیاں ہیں اس کی بھی تصحیح ہو جائے گی، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، کتابوں میں یہ بات ہوتی ہے، پروف میں بعض چیزیں غلطیاں نکل آتی ہیں، بعض چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، بعض چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، تو اس لیے
یہ الزام لگانا کہ گویا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اس تذکرے میں یہ تبدیلی کی گئی ہے، یہ سراسر جھوٹ اور کذب بیانی پر منتج ہے۔ میں اس کا سکین بھی آپ کو لگا کے دے دیتا ہوں تاکہ احباب دیکھ لیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پہلا ایڈیشن سن 1935 میں شائع ہوا، اس میں یہ عبارت موجود تھی، جبکہ یہ تذکرہ اس وقت ان کے ہاتھوں میں پہنچا بھی نہیں، ان کی پہنچ میں بھی نہیں تھا۔ سن 1956 میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوتا ہے، پھر سن 1969 میں اس کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوتا ہے۔ نہ دوسرے ایڈیشن میں وہ عبارت رہی، نہ تیسرے ایڈیشن میں وہ عبارت رہی۔ اسی طرح چوتھا ایڈیشن جو ہے وہ سن 2004 میں شائع ہوا ہے، اس میں بھی وہ عبارت نہیں ہے۔ لیکن جو الزام انہوں نے لگایا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب خلافت کے بعد چونکہ آپ کا تعلق اس طرح سے مرزا امام الدین سے بن رہا تھا، لہذا یہ عبارت نکال دی گئی ہے، یہ سراسر کذب بیانی اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں تو تذکرہ شائع ہی نہیں ہوا، اور تم ہمیں ہی کہتے ہو ہم تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ایک لائن کا رہ جانا، چھوٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی، لیکن جو کہانی اس نے بنائی ہے اس شخص نے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اسی آڈیو ویڈیو میں جو دوسرا اس کا اعتراض ہے، میں دوسرے پروگرام میں اس کا جواب دوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔